لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن أقامها فقد أقام الدين ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وقال أيضا: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. گرامی تر حاضرین، ابھی مجھ سے یہ کہا گیا کہ تم نماز کے موضوع پر بیان کرو. نماز ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہم پر اللہ رب العالمین نے فرض فرمائی ہے وہ نماز ہے. اور نماز دین کا کھمبا ہے، یعنی کھمبے پہ، پیلر پہ مکان رہتا ہے. اگر پیلر نہ ہو تو مکان رہے گا یا گر جائے گا؟ گر جائے گا. تو جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں. جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں. بے نمازی کلمہ پڑھنے والا دین دار نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں. وہ اور کافر برابر ہے، وہ اور مشرک برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ترک الصلاۃ فقد کفر. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو نماز چھوڑنا کفر ہے. اور نماز دین کا ستون ہے، پیلر پہ مکان رہتا ہے، ستون پہ مکان رہتا ہے. اگر پیلر نہ رہے تو مکان نہیں رہے گا، اگر ستون نہیں رہے تو مکان نہیں رہے گا. تو اگر نماز نہیں ہے تو دین نہیں رہے گا. نماز نہیں رہے پاکی کا خیال بھی نہیں رہے گا. جو بندے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ پاک نہیں رہتے ہیں. اور نماز میں رہنے والا بندہ پاک رہتا ہے، پاکی کا خیال کرتا ہے. دن کے 5 وقت میں وہ خیال کرتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو ناپاک نہیں رہے گا. یعنی اس کو غسل کی حاجت پیش آئے گی تو نہائے گا. اور نماز سے پہلے اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرے گا. منہ دھلے گا 5 مرتبہ، داڑھی دھلے گا 5 مرتبہ. تو کوئی نجاست باقی رہے گی؟ چہرے پہ کوئی نجاست باقی رہے گی؟ کوئی میل باقی رہے گا؟ ہاتھ پر کوئی میل باقی رہے گا؟ نہیں، ہاتھ پر بھی کوئی میل باقی نہیں رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور ایک آدمی نہر کو پار کر کے 5 مرتبہ جاتا ہو، 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہو، 5 مرتبہ سر سے پیر تک اس نہر میں ڈبکی لگا کر کے جانا پڑتا ہو، تو کیا اس آدمی کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. وہ بندہ صاف ستھرا رہے گا. تو یہی حال ہے نمازی کا کہ نمازی صاف ستھرا رہتا ہے. نمازی جسم کے لحاظ سے بھی صاف ستھرا رہتا ہے
اور روح کے لحاظ سے بھی صاف ستھرا رہتا ہے، روح بھی اس کی پاکیزہ رہتی ہے۔ نمازی کی روح نہایت پاکیزہ ہوتی ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو جسم کا علاج کراتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو جسم کا علاج کراتے ہیں، بخار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، خارش ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، دست آ جاتے ہیں، موشن آ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، پیر میں درد ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچے، ہمارے آنکھ میں درد ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچے، کان میں پریشانی ہوئی، ہر بیماری کے لیے ڈاکٹر، ہر بیماری کے لیے دوا، ہر بیماری کے لیے کوشش اور ہر بیماری کے لیے بے چینی۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ جسم کی بیماری، جسم کی بیماری کے لیے بے چینی اگر ہے ہم کو، تو جسم کے ساتھ روح بھی ہے اور روح بیمار ہوتی ہے تو روح کا علاج بھی ہونا چاہیے، روح کا علاج ہونا چاہیے، روح جان جو جسم کے اندر ہے اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، تو اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے، روح کا علاج اللہ کی یاد ہے، روح کا علاج نماز ہے، روح کا علاج اللہ کے گھر کی طرف آنا ہے، روح کا علاج ہم اپنے گناہوں سے استغفار کرنا ہے، روح کا علاج اللہ کی تسبیح پڑھنا ہے، روح کا علاج اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا ہے، روح کا علاج اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے استغفار کرنا ہے، اس سے روح دھل جاتی ہے، جیسے جسم پانی سے دھل جاتا ہے ایسے ہی روح ان چیزوں سے دھل جاتی ہے۔ ہمیں اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھنا ہے اور اپنی روح کو بھی ہمیں پاک صاف رکھنا ہے۔ اگر ہم اس پر کامیاب ہو گئے تو ہم اچھے مسلمان ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری قدر ہوگی۔ غیر مسلم ہیں تو اوپر سے وہ صفائی کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں تو لوگ ان کو اچھی جگہ میں بٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کوئی قدر اس کی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر ایمان ہے، ایمان کے ساتھ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے، اعمال صالحہ ہوئے، اعمال ہمارے اچھے ہوئے تو ہم اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کے لائق ہو جائیں گے، یعنی اللہ کے فرشتوں کی مجلس میں بیٹھنے کے لائق ہو جائیں گے، جنت میں بیٹھنے کے لائق ہو جائیں گے، جنتیوں کے ساتھ رہنے کے لائق ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے اندر روحانیت نہیں ہے، ناپاکی ہے، تو روح اوپر کو نہیں اٹھتی۔ مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو روح اوپر کو اٹھتی ہے اور اوپر کو اٹھتی ہوئی وہ علیین میں چلی جاتی ہے، علیین عین سے روح علیین میں چلی جاتی ہے انسان کی روح، اور کافر مرتا ہے تو اس کی روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے تو گر جاتی ہے، کیوں؟ روحانیت اس کے اندر نہیں، اس کے اندر الہیت نہیں، اس کے اندر قرآن پاک نہیں ہے۔ قرآن وحی ہے نا، آسمانی وحی ہے، تو جس مومن کے اندر قرآن ہوگا اس کی روح اوپر کو اٹھے گی۔ نماز اللہ کا حکم ہے، جس مومن کے اندر نماز ہوگی تو اس کی روح اوپر کو اٹھے گی، اور اوپر کو اٹھے گی اللہ رب العالمین اسے خوش ہو کر کے بنائیں گے، اللہ کے فرشتے اسے اچھے کپڑے میں لے کر کے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے یہاں علیین میں ان کو رکھا جائے گا۔ علیین ایک رجسٹر ہے، علیین ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے جس میں نیک لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، نیک لوگوں کے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں۔ علیین سارے نیک لوگوں کے رجسٹر وہی ہیں، اور سجین یہ برے لوگوں کا رجسٹر ہے، یہ اوپر نہیں ہے، وہ نیچے ہے۔ کافر کی روح نکلتی ہے تو اوپر کو نہیں جا پاتی ہے تو وہ دھستی ہے زمین میں، اور نیچے کو جاتی ہے، دھستی چلی جاتی ہے، دھستی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ کافر کی روح سجین میں پہنچ جاتی ہے۔ اور سجین ایک رجسٹر ہے، ایک کتاب ہے، اس کتاب میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، رجسٹر میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ وہ سجین کا رجسٹر
انہی لوگوں کا ہوگا جن لوگوں کو جہنم میں جانا ہے، اور عید کا رجسٹر انہی لوگوں کے لیے جن کو جنت میں جانا ہے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، اور آگے کیا ہے؟ کتاب الفجار لفی سجین، یہ جو برے لوگ ہیں ان لوگوں کا جو رجسٹر ہے وہ سجین میں ہے، اور نیک لوگوں کا رجسٹر وہ علیین میں ہے۔ تو ہمیں نیک بننے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف ایمان قبول کر لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمارے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، ایک گواہی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلی گواہی ہے۔ اس کے بعد ہے اقام الصلاۃ، نماز سیدھی رکھنا۔ نماز کو سیدھا رکھنا ضروری ہے۔ نماز ٹیڑھی کیسے ہوتی ہے؟ اگر نماز وقت کو ٹال کر کے پڑھی گئی تو وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ نماز میں دھیان اللہ کی طرف نہیں رہا تو نماز ٹیڑھی ہو گئی۔ نماز میں کہ یہ وضو نہیں کیا، نماز ہوئی نہیں۔ نماز میں موزے پر موزہ ہے، عورت کا موزہ ہے، اس پہ مسح کر لیا، نماز نہیں ہوگی۔ چمڑے کا موزہ ہے اور پھر مسح کیا ہے، 5 انگلی سے مسح کیا ہے، 5 انگلی سے مسح کرنا سنت ہے اور 3 سے کرنا فرض ہے۔ 5 انگلی سے موزے پہ مسح کیا تب نماز ہوگی۔ ہم لوگ نماز کو سیدھا رکھنا اگر سیکھ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جو نماز کو سیدھا نہیں رکھتا ہے وہ دین کے کسی معاملے میں سیدھا نہیں۔ جو نماز میں دیر سے آئے گا وہ دین کے دوسرے کاموں میں بھی دیر سے جائے گا، دیر سے آئے گا، فیکٹری میں بھی دیر سے جائے گا۔ جو نماز میں چوری کرے گا وہ فیکٹری میں بھی چوری کرے گا، دکانوں میں بھی چوری کرے گا، نوکریوں میں بھی چوری کرے گا، کم وقت خرچ کرے گا، زیادہ پیسہ مانگے گا۔ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 5 گھنٹہ خرچ کرے گا، 6 گھنٹے کے پیسے مانگے گا۔ یہ سب چوریاں ہیں۔ تو جو بندہ نماز کو سیدھی نہیں رکھتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز کو سیدھا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے، ان کے معاملات بھی ٹیڑھے ہوں گے، خراب ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط میں لکھا کہ سنو، سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز میں جو کوتا رہے گا وہ ہر چیز میں کوتا ہوگا۔ فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، یقیناً تمہارے معاملے میں سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک نماز کا ہے۔ نماز کا معاملہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا معاملہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جو آدمی نماز کو سیدھا رکھتا ہے وہ دین کو سیدھا رکھتا ہے۔ ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع، اور جس نے نماز کو بیکار کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو برباد کر دیا تو وہ نماز کے علاوہ چیزوں کو زیادہ برباد کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کہ جو اللہ کے حق کو برباد کر رہا ہے وہ انسان کے حق کو ضرور برباد کرے گا۔ جو اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ انسان کا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ انسان کا نافرمان ضرور ہے۔ آپ کہیں گے فلاں آدمی چوری کرتا ہے مگر وہ بہت اچھا ہے، ہرگز نہیں اچھا ہوگا۔ وہ اللہ کے خلاف کر رہا ہے، اللہ نے چوری سے منع کیا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، تو آپ کے لیے وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کے خلاف بھی کچھ ایسی چیز کر سکتا ہے، ایسا الزام کر سکتا ہے جس میں آپ کو پریشانی، آپ کا حق اس کے پاس رہے گا، ہو سکتا ہے وہ حق نہ دے۔ بہت سے بے نمازی ہیں، ان کے پاس دوسروں کے حقوق ہیں اور وہ حقوق نہیں ادا کرتے ہیں۔ کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بندے کا حق نہیں ادا کرتے، جو اللہ کا حق نہیں ادا کرے گا وہ بندے کا حق کیسے ادا کرے گا؟
بندے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بندوں کی بھی حد تلفی کرتے ہیں، بندوں کی بھی نافرمانی کرتے ہیں. اس لیے کسی نافرمان سے، کسی گنہگار سے خیر کی امید رکھنا غلط ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جو پہلی والی حدیث میں نے پڑھی حضرت عمر فاروق کا اور پڑھا اثر ہے یہ صحابی کا، تو یہ موطا مالک میں لکھا ہوا ہے. اور یہ دوسرا اثر، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس آدمی کا حصہ اسلام میں نہیں ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً یہ بھی قول ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیونکہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. کلمہ پڑھ لے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اس کی ایکٹیویٹی سے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں. جب مسجد آئے گا یا نماز پڑھے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے. کلمہ اندر ہے، منافق بھی کلمہ پڑھتا ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. منافق کا کلمہ زبان سے ہوتا ہے، زبان سے پڑھنا ذکر ہے اور دل سے پڑھنا شہادت ہے. تو کیسے معلوم ہوگا کہ دل سے پڑھا ہے کلمہ؟ جب نماز پڑھے گا بندہ تب معلوم ہوگا کہ کلمہ اس نے دل سے پڑھ رکھا ہے. اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے بندہ تو وہ کلمہ دل سے پڑھا ہے کوئی گارنٹی نہیں. منافق اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا حدث كذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس وہ خیانت کرتا ہے. وہ مسلمان ضرور ان ساری چیزوں کو کرے گا. منافق کا کام جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھنے والا جھوٹ بولے گا، نماز نہیں پڑھنے والا وعدہ خلافی کرے گا، نماز نہیں پڑھنے والا امانت میں خیانت کرے گا. وَإِذَا جَدَلَ، یا کوئی لفظ ہے فجر، اور جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالیاں بکے گا. تو جو نماز نہیں پڑھے گا وہ نماز ہوا اس کی زبان بھی محفوظ نہیں، اور اس کے اعتراض کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس کی امانت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وہ منافق ہے. وہ اندر سے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا کیسے پتہ چلے گا؟ تو دلیل ہے نماز. مسلمان کے مسلمان ہونے کی دلیل، ظاہری دلیل نماز ہے. اس لیے جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ بہت برا کرتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین، جب نماز دین کا کھمبا ہے، جب دین کا کھمبا نہیں رہے گا تو دین کیسے محفوظ رہے گا؟ اور نماز میں کیا کیا فائدے ہیں اور تارک نماز کے کیا کیا نقصانات ہیں. فائدے تو کتنے ہیں اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. نماز کے فائدے کتنے ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. نماز کے نقصانات کو دیکھیے. میں نماز کے چند نقصانات کو گناتا ہوں. نماز کو جو چھوڑتا ہے اس آدمی کی عمر میں برکت نہیں ہوتی. عمر میں برکت نہیں ہوتی ہے. لمبی عمر بھی ہوتی ہے تو بھی عمر میں برکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ نیک کام نہیں کرتا ہے، نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی ہے. عمر میں برکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی بندے کو توفیق ہو جائے. لمبی عمر ہو تب بھی اور چھوٹی عمر ہو تب بھی. عمر میں برکت کا مطلب ہے کہ نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق ہو جائے. جو بندہ نماز کو چھوڑتا ہے اس کی عمر میں برکت نہیں ہوتی. یا تو عمر ہی کم ہوتی ہے مر جاتا ہے، یا عمر بڑی بھی ہوتی ہے تو بھی وہ نیک کام میں خرچ نہیں کرتا ہے. وہ ویسے ہی بیٹھ کر کے ویسے ہی گناہوں میں خرچ کرتا ہے اپنے وقت کو. نمبر 2، نمازی کے رزق میں برکت ہوتی ہے. یہ نمازی کے رزق میں برکت نہیں. نمازی کے رزق میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں ہوتی. کماتا ہے بڑی محنت سے اور اڑ جاتا ہے ہاتھ سے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں کہاں چلا گیا. پھر جیب خالی ہے اور پھر وہ ہوتا ہے. یہ بے نمازی کا حال ہوتا ہے. یہ بے نمازی کی روزی میں برکت نہیں ہوتی. نیک لوگوں کی فہرست سے بے نمازی کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. اللہ کے یہاں لسٹ لکھی ہوئی ہے، فرشتوں نے لسٹ لکھ رکھی ہے کہ کون آدمی نیک ہے اور کون آدمی برا ہے. جو بے نمازی ہے اس کو نیکوں کی لسٹ سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے اور الگ کر دیا جاتا ہے. وہ برا ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، وہ برا ہو جاتا ہے. گنہگاروں کی لسٹ میں ان کا نام لکھا جاتا ہے.
چوتھی چیز ہے کہ بے نمازی کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. بے نمازی بہت سارے نیک کام کرنا چاہے گا کہ میں کیا کرتے ہو بھائی، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، اور میں بیماروں کی بیمار پرسی کرتا ہوں، اور اسپتال میں غریبوں کا جا کر کے علاج کراتا ہوں، اور میں نے فلاں جگہ مکان بنا دیے لوگوں کو، اور فلاں آدمی کو میں نے کی شادی کرا دی ہے، فلاں آدمی بیمار تھا، کینسر کا مریض تھا، اس کو شفا یابی ہو گئی، سارا میرے پیسے سے ہوا اور میرے خزانے سے ہوا، میری جیب سے ہوا. بیوقوف کیا بیان کر رہا ہے؟ جب تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو میری کون سی نیکی قبول ہو گئی اللہ کے؟ بے نمازی کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کے. اس لیے اگر نیکیوں کو قبول کروانا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں تو نماز پڑھو. نماز پڑھنے والوں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے. صحابہ کرام نماز کے پابند تھے، اس وجہ سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں برکت تھی. صحابہ کرام کا ایک مد خرچ کیا ہوا یعنی 3.5 کلو انہوں نے کھجور خرچ کیا ہے تو اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. ہم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں گے تو صحابہ کے خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کا خرچ اللہ نے قبول کر لیا ہے. اور اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، صدقات اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں. اور ہمارے اندر خلوص کم ہے، بےلائیت کم ہے. اور ہم اگر بے نمازی ہیں تو ہمارا خرچ کیا ہوا کوئی بھی کام کا نہیں. اس لیے بے نمازی سے اپنے کو بے نمازی کی فیس سے اپنا نام کروا کر کے نمازی میں داخل کر. بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی. بہت سے لوگ اللہ سے ہم نے اللہ سے یہ دعا کی قبول نہیں کیا، یہ دعا کی قبول نہیں کیا. اچھا تیرا نوکر ہے اللہ کا، تیرے باپ کا نوکر ہے کیا اللہ تعالیٰ کہ تم کہہ رہے ہو کہ قبول نہیں کیا؟ ارے جا کر کے سجدہ کر، توبہ کر. سجدہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، جو سجدہ نہیں کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 6، بے نمازی پیاس کی حالت میں مرتا ہے. بے نمازی کو مرنے کے وقت یہ بھی نہیں پانی پلا دیا جائے، پیاس لگی رہ جاتی ہے اور پیاس کی حالت میں مرتا ہے. اس لیے اگر مرنے کے وقت میں پیاس کے بغیر مرنا ہے اور زبان پر تازہ رہے ویسا مرنا ہے تو نماز پڑھو. نمازی جو بے نمازی ہے اس کو پیاس لگی رہتی ہے اور پیاس بجھتی نہیں ہے. نمبر 7، بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے. بے نماز جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اور نمازی قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر پھیل جاتی ہے. تو گویا کہ بے نمازی کی برائیوں اور بے نمازی کی نحوستوں اور بے نمازی کی جو پریشانیاں ہیں ان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپوزٹ کو اگر سوچیں گے تو نمازی کی خوبیاں سمجھ میں آ جائیں گی. خود بخود نمازی کی خوبیاں سمجھ میں آ جائیں گی کہ بے نمازی کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے. تو قبر میں اگر آرام سے لیٹنا ہے تو نماز پڑھو، اور قبر میں اگر پریشان ہونا ہے، عذاب میں جانا ہے تو پھر نماز مت پڑھو. قبر میں بے نمازی کے لیے قبر میں اژدہا ڈال دیا جاتا ہے، بڑا سانپ ڈال دیا جاتا ہے جو اس کو ڈنک مارتا رہتا ہے، رہتا ہے. ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے. ہمارے لیے جو معراج ہے وہ نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضور سے گفتگو فرمائی، حضور سے بات کی، حضور کی ملاقات ہوئی اللہ سے، حضور سے اللہ کی بات ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو اپنے سے بات کرنے کے لیے نماز دی کہ تو 5 مرتبہ مجھ سے بات کیا. تو جو نمازی ہوتا ہے وہ نماز میں اللہ سے بات کرتا ہے. جب نماز سمجھ کو پڑھتا ہے، سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو نمازی اللہ سے بات کرتا رہتا ہے، مناجات کرتا رہتا ہے. دعاؤں میں بندہ اللہ سے بات کرتا رہتا ہے. دعا کر کے دیکھو، دعا میں بندہ اللہ سے بات کرتا رہتا ہے. امام صاحب آئے میں دعا کرتے ہیں، نہ خود سمجھتے ہیں نہ کوئی مقتدی سمجھتا ہے،
ہو سکتا ہے کوئی عالم نمازی ہو امام ہو تو سمجھتا بھی ہو، ورنہ اتنی رفتار سے پڑھتے ہیں خود نہیں سمجھتے اور لوگ بھی نہیں سمجھتے۔ غیر مخلص کو کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا ہی نہیں، غیر مخلص اسی حساب سے دعا نہیں کرتے اور ہم اسی حساب سے دعا نہیں کرتے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں۔ سارے مبتدی ہیں، عربی سمجھتے نہیں، جھوٹ کو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، امام صاحب عربی میں کر رہے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ارے امام صاحب آہستہ دعا کرو۔ اور مبتدیوں کو اپنی دل کی بات اپنی زبان میں اللہ سے کہنے دو، جب مبتدی اپنی زبان میں اللہ سے کہے گا تب اس کی دعا ہوگی۔ اس لیے مبتدیوں کو امام صاحب کی دعا کے بعد بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنی بات اللہ سے کہو پھر جاؤ۔ کیا کیا تمنائیں لے کر کے گھر سے آتے ہو اور مسجد میں امام صاحب کی عربی کی دعاؤں کے ساتھ آمین آمین کہتے ہو، بغیر سمجھے ہوئے اللہ کو کچھ کہتے بھی نہیں، بچے چلے جاتے خالی نہیں، اللہ کو کہو۔ اور اللہ کے کیسے بولنے کا، اللہ سے بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دعا ہے، بندہ اپنی زبان میں اللہ سے کہتا ہے۔ نماز میں تو عربی زبان میں کہتا ہے، مسلمان کو نماز سمجھ کے پڑھنا چاہیے، مسلمان کو عربی زبان بھی سمجھنی چاہیے کہ امام صاحب دعا میں کیا مانگتے ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر نہیں سمجھتا ہے تو اپنی زبان میں اللہ سے کہے، دعا کرے نماز کے بعد۔ یہ اللہ سے بندے کی بات چیت ہے، جب بندہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے تو اللہ سے بندے کا تعلق بڑھتا ہے، اللہ سے بندے کا تعلق بڑھتا ہے۔ یہ جو آپ کے ہمارے دیوبند میں ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب چیخ چیخ کر کے عربی میں دعا کر رہے ہیں اور دعا ہو گئی اور سارے لوگوں نے آمین آمین کہہ کے، ہمارے دیوبند میں ایسا نہیں۔ دیوبند میں امام صاحب خاموشی سے ہاتھ اٹھائیں گے اور سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، ہر بندہ اپنے لیے اللہ رب العالمین سے کہے گا اور امام صاحب اپنی دعا پوری کر لیں گے، سارے لوگ اپنی دعا پوری کر لیں گے۔ اگر معلوم ہوتا ہے کہ امام نے دعا پوری کر لی، اکثر لوگ امام کے ساتھ ہی دعا پوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے اس کا تعلق امام صاحب سے نہیں ہے، مطلب مختلف اپنا اللہ سے جتنا چاہے مانگتا رہے۔ تو دعا سری کرنی چاہیے تاکہ مقتدیوں کو دعا کرنے کا موقع ملے اور وہ اللہ سے بات کر سکے۔ یہ میں دین کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ آپ کے یہاں دو پارٹی ہے، ایک اہل حدیث کی پارٹی اور ایک غیر اہل حدیث کی، حنفیوں کی۔ حنفی دعا کرتے ہیں عربی میں چیخ چیخ کر کے اور عوام کو سمجھ میں آتا ہے، دعا ہوتی ہے۔ غیر مقلد سلام پھیرنے کے بعد کھلاتے ہوئے بھاگ لیتا ہے کہ اگر اس کو روک دیا جائے تو پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ غلط، دونوں غلط ہے۔ یہ دعا سے دشمنی کرنا، بندوں کو توڑنا کہ تم ہٹ جاؤ، نماز کے بعد دعا نہیں ہے، ہٹ جاؤ، اٹھ جاؤ، بھاگ جاؤ، انکار کرنا دعا کا، یہ غلط کرتا ہے کیونکہ یہ نازک تعلق ہے۔ اللہ کا بندے سے جو تعلق ہے بڑا نازک تعلق ہے، اس تعلق کو توڑ رہا ہے، کوئی گھبرا گناہ کر رہا ہے۔ سلف میں کسی نے نماز کے بعد دعا سے منع نہیں کیا۔ ایک محدث ہے، انہوں نے پتہ نہیں 24 احادیث کی تخریج کی اور بتایا کہ نماز کے بعد دعا ثابت ہے، نماز کے بعد دعا ثابت ہے۔ یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا نہیں ہے، وہ 1000 بار سوچیں کہ اللہ سے کب تعلق کریں گے۔ ارے تم نے نماز کے بعد بھی دعا نہیں کی اور مرنے کے بعد بھی کوئی تمہارے لیے دعا نہیں کرتا ہے، یہ سارے سوال تمہارے لیے جائز نہیں، تو مرنے کے بعد بھی تمہیں کوئی کچھ نہیں دیتا ہے، نہ تم خود دینا چاہتے ہو نہ دیتے ہو، تو تمہارا نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔